Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest videos. अल्लाह ताला के फजल करम के भरोसे पर उनकी इयादत भी करते रहे, उनसे बातें भी होती रहीं और अब कुछ अरसे से उनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। अभी कुछ अरसे पहले तक उनके गुर्दे की तकलीफ बढ़ गई थी, क्रेटिनिन 5 तक पहुंच गया था, जिस पर बाद औक़ात डायलिसिस कराने की ताकीद की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रिपोर्ट जो अब आई वो 100% नॉर्मल थी और 1.3 उनकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट आई। और भी रिपोर्टें सब अच्छी आ रही थी और आज उन्होंने बातें भी की और मगरिब के बाद पानी भी मांगा, पानी भी पिया और तमाम हालात तकरीबन नॉर्मल जैसे थे। सिर्फ इतनी बात है कि कमजोरी बेइंतहा थी, जिसकी वजह से ग़िज़ा उनको नाक से दी जा रही थी। लेकिन अचानक मैं ईशा की नमाज की अज़ान के बाद नमाज की तैयारी कर रहा था कि इतने में मुझे वहाँ जो उनके पास उनकी तीमारदारी के लिए माशाअल्लाह दिन रात अपने साथी लगे हुए थे, उनकी तरफ से पैगाम आया कि तबीयत बिगड़ रही है। जाकर मैंने देखा तो उनके सांस की रफ्तार, जिसे सैचुरेशन कहते हैं, वो बहुत गिर गई थी। ऑक्सीजन लगाई गई, पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। और गालिब गुमान यह है कि सिर्फ 1 मिनट का फर्क था कि 1 मिनट के अंदर सांस की रफ्तार 0 तक पहुंच गई और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिल का हमला हुआ और उसके नतीजे में सांस की रफ्तार भी नीचे चली गई। थोड़ी देर तक जो तदबीरें डॉक्टरों ने बताई थी, टेलीफोन पर उनसे राब्ता भी था और आ भी रहे थे, उसके मुताबिक तदबीरें भी की जाती रहीं। लेकिन जब वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ आ जाता है तो कोई तदबीर इंसान की काम नहीं करती। ऐसा लगा कि वो हमने जो महसूस किया कि जो अलामतें मॉनिटर पर आ रही थीं, उनके लिहाज से उनका ब्लड प्रेशर भी गिर गया था और सैचुरेशन भी गिरकर 0 तक पहुंच गई थी। लेकिन यह उम्मीद भी थी, अल्लाह ताला से आस भी लगाई हुई थी कि जो उनके मालिज हैं वो पहुंचने वाले थे, वो आकर हो सकता है कोई, उन्होंने टेलीफोन पर जो तदबीरें बताई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह की गई। लेकिन जब वो आए और आकर देखा तो उन्होंने हमें यह खबर दी कि अब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदे के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के फैसले पर राजी रहे। दिल में सदमे के तूफान भी हो, रोना भी आ रहा हो, दिल भी बेचैन हो, लेकिन ला नक़ुलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बना, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का फैसला है, बरहक है, हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर है
کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔ لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوز، ان کے شاگرد، ان کے علوم، ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کے فتاویٰ الحمدللہ ساری دنیا میں فیض پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہرگز نمیتاں کہ دل زندہ شد با عشق، جس کو دل عشق سے، عشق الہی سے معمور ہو، وہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز کو باقی اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے۔ اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفلیں پڑھ کر، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، جس طرح بھی ہو ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی، اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعتاً یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بندھی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رمق باقی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے، اس میں مصروفیت رہی، خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا۔ اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ سے بات کرنے میں دیر لگی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے کہ ان کے جلیل القدر صاحبزادے حضرت محمد زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ اس وقت سفر پر ہیں، اور نماز جنازہ کا وقت کا تعین اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی واپسی کے لیے جو سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں ان کا صحیح پتہ چل جائے۔ ان کا صحیح پتہ چلنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کس وقت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ
کہ وہ ولی اقرب ہیں اور انہی سے اجازت لے کر اور انہی کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سی پربات سے ان کی سیٹ ہوتی ہے. جب وہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہوگی. اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صبح فجر میں اعلان ہو جائے گا. اس وقت تک آپ حضرات پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور جتنا ہو سکے انہیں ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں. بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر